بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت اور فراست سے بے حد متاثر ہوئیں۔ بعد میں میسرہ نے بھی ان سے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند اخلاق اور نیک عادات کی تعریف کے پل باندھ دیے۔ میسرہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ سیرت و کردار اور لیاقت و ذہانت کے اعتبار سے مکہ کا کوئی بھی نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پلہ نہیں ہے۔ ان تمام باتوں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت کی راہ ہموار ہو گئی۔ ان سب باتوں کا مجموعی نتیجہ یہ مرتب ہوا وہ مستقل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار کی گرویدہ ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی بڑھتی ہوئی عقیدت محبت کے جذبوں میں پروان چڑھتی گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا خولید بن اسد کی چہیتی بیٹی تھیں۔ ان کی پہلی شادی عتیق بن عائد مخزومی سے ہوئی تھی۔ ایک بچی کی ولادت کے بعد عتیق انتقال کر گئے۔ اس کے بعد انہوں نے ابو ہالہ سے شادی کر لی۔ ان کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے تھے، مگر کچھ عرصے بعد ابو ہالہ بھی وفات پا گئے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاروباری مراسم کی راہ ہموار ہوئی تو اس وقت وہ ایک 40 سالہ بیوہ تھی۔ وہ جسمانی اور اخلاقی اعتبار سے بے حد پرکشش اور پروقار دکھائی دیتی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا صرف جسمانی طور پر ہی صحت مند نہ تھیں، بلکہ ان کے اخلاق و عادات کا شہرہ زبان ضد خلائق تھا۔ چنانچہ اس غیر معمولی اخلاقی پاکیزگی کی وجہ سے انہیں مکہ بھر میں طاہرہ یعنی پاکیزہ خاتون کے معزز لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ قبیلہ قریش کے کئی چوٹی کے سرداروں نے آپ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ازدواجی رشتے کا فیصلہ کر لیا تو انہوں نے اپنی ایک قریبی سہیلی نفیسہ سے دل کی بات کہہ ڈالی اور یوں شادی کی بنیادیں استوار ہونا شروع ہو گئیں۔ نفیسہ بہت سمجھدار خاتون تھی اور وہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی اور باتوں ہی باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس مطلوبہ مال و دولت نہیں ہے۔ نفیسہ فوراً بولی، اگر کوئی حسین و جمیل، خوش اخلاق اور اعلیٰ خاندان خاتون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہو جائے تو آپ اسے قبول کر لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، ہاں، آخر ایسی خاتون ہے کون؟ جب نفیسہ نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نام لیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ بات پکی ہو گئی تو تمام ابتدائی مراحل بھی طے ہوتے چلے گئے۔ شادی کی حتمی تاریخ مقرر ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عزیز و اقربا کو لے کر خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں حضرت ابو طالب اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہا ایسی بلند شخصیات بھی شامل تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ہاں اس کے رشتہ دار اور احباب خاندان پہلے ہی مدعو تھے۔ جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا حق مہر 20 جوان اونٹنیاں مقرر ہوا۔ عرب دستور کے مطابق شادی کے بعد آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ہاں سکونت اختیار کر لی۔ ازدواجی زندگی کے آغاز سے ذاتی غور و فکر اور عوامی فلاح و اصلاح کے کاموں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلچسپی میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے عمر میں پورے 15 سال کا فرق تھا۔ دونوں کے معاشی مدارج بھی قدرے مختلف تھے، مگر چونکہ سیرت و کردار، عادات و اطوار
اور عمومی رہن سہن میں دونوں بلند ترین مقام حاصل کر چکے تھے۔ ان میں روحانی اور اخلاقی ہم آہنگی کے پائیدار رشتے موجود تھے۔ اسی لیے مالی منصب اور عمر کی تفاوت ان کے ازدواجی تعلقات پر قطع کوئی ناخوشگوار اثر مرتب نہ کر سکی، بلکہ یہ شادی ہر اعتبار سے ایک مثالی رشتہ ثابت ہوئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں مسرتوں اور نیکیوں کا اضافہ ہوتا چلا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اب اس خوشگوار زندگی کے بعد 25 برس زندہ رہی۔ ان کی ازدواجی زندگی کا لمحہ لمحہ مسرت اور سکون، طہارت اور توازن کی نعمتوں سے لبریز رہا۔ ان کے ہاں 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ دونوں بیٹے ابتدائی عمر میں ہی اللہ کو پیارے ہوئے۔ 4 لڑکیوں کے نام یہ ہیں: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد اور بیوی سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لازوال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد بھی وہ انہیں اسی محبت و احترام سے یاد کیا کرتے تھے۔ ان کی وفات کے کافی عرصے بعد ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو پاس عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا، وہ ایک مثالی بیوی تھی۔ انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا جب سارا عرب کافر تھا۔ انہوں نے اپنی ساری دولت مجھ پر یعنی میرے مشن پر نچھاور کر دی۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے عزیز و اقارب سے بھی ہمیشہ کمال حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ چنانچہ ان کی وفات کے بعد جب بھی ان کے رشتہ دار یا سہیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے انتہائی احترام اور شفقت سے پیش آتے۔